اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو سلطانہ عزیز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، ہم سب دنیا میں آئے ہیں تو ایسے ہی نہیں آ گئے، کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سب غفلت میں ہیں اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ میری پیاری پیاری بہنوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے مقصد کو پہچانیں۔ آج ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے، کہیں اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ بہنوں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ہماری بخشش ہوگی تو صرف اللہ کی رحمت پر ہوگی، اللہ کے کرم پر۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ میں اللہ کی رحمت پر آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ کیا ہوگا، اللہ کس طرح رحمت کی نظر ڈالے گا، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے کہ ایک آدمی کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس ایک نیکی لے آؤ، جنت میں جاؤ۔ بولے گا کوئی بات نہیں، بس ایک نیکی کی تو بات ہے، یہاں تو سب ہیں، میری ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے خاندان والے ہیں، کسی سے بھی مانگ لوں گا نیکی مل جائے گی۔ وہ بڑی خوشی خوشی نکلے گا اور سب کے پاس جائے گا، ماں کے پاس، باپ کے پاس، کہے گا ابا جان ایک نیکی کم ہے، دے دیجئے۔ ابا کہیں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، اس لیے میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا۔ ماں جو ممتا کی مورت ہے وہ بھی اس وقت نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ اس طرح سے سارے خاندان والے نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ اب ایک شخص جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، وہ جب یہ بات سنے گا تو یہ سوچ کر کے اپنی نیکی اسے دے دے گا کہ اس کے پاس تو اتنی ساری نیکی ہے، صرف ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، چلو میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں ہی دے دیتا ہوں، ایک نیکی دے کر میں سخاوت کر لیتا ہوں، شاید میری نیکی اس کے کام آ جائے۔ وہ نیکی دے دے گا۔ اب نیکی لینے والا اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی مل گئی؟ وہ بولے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس نے دیا؟ وہ فرمائے گا ایک شخص جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے بلایا جائے۔ وہ جب آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی ایک نیکی اسے دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں دے دیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، میں نے سوچا کہ ایک نیکی لے کے میں کیا کروں گا، شاید میری نیکی اس کے کام آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑے سخی بنتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ سخی، آج سخاوت دیکھنا، سخاوت دیکھنی ہے تو میری سخاوت دیکھو، جاؤ تمہاری اس سخاوت کے بدلے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اور اسے بھی معاف کر دیا، دونوں راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا اللہ۔ میری بہنوں، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، یہ سب ضروری ہے، لیکن اگر جنت ملے گی تو اللہ کی رحمت پر ملے گی۔ اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈالے گا، اگر جنت میں بھیجے گا تو اپنی رحمت پر بھیجے گا۔ ایک اور واقعہ، دو جہنمی، دونوں جہنمی ہوں گے اور انہیں جہنم میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، ابھی چلے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ دونوں دوڑ کر جائیں گے، لیکن جب دوڑیں گے تو ایک جو ہے وہ تیزی سے دوڑ کر جائے گا، لیکن دوسرا جائے گا، تھوڑا رکے گا، مڑ کر دیکھے گا، پھر جائے گا، تھوڑا رکے گا، پھر مڑ کر دیکھے گا، یعنی اپنی چال کو جو ہے دھیمے دھیمے کر کے وہ بڑھے گا اور مڑ مڑ کر دیکھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں رک جاؤ، دونوں رک جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ پہلے والے سے پوچھیں گے کہ جب میں نے تجھے جہنم میں جانے کے لیے کہا تو اتنا تیزی میں کیوں دوڑ کر گیا، جبکہ معلوم ہے کہ جہنم اچھی جگہ نہیں ہے، جہنم تو بہت خراب جگہ ہے، وہاں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، لیکن پھر بھی اتنی تیزی میں کیوں دوڑے؟ وہ کہے گا یا اللہ بہت شرمندہ ہوں، بہت پریشان ہوں، دنیا میں رہا تو غفلت میں رہا اور تیرے احکام کو نہیں مانا، جو آپ نے فرمان دیا تھا اس فرمان کو نہیں مانا، تو سوچا آج حکم کو مان لوں، یعنی حکم کی تعمیل کر لوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ نے حکم دیا کہ جہنم میں جاؤ تو میں سوچا کہ زندگی بھر تو نہیں مانا، کم از کم آج ہی مان لوں، اس لیے میں دوڑ کے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھیں گے اچھا تجھے بھی تو میں نے کہا تھا جہنم میں جانے کے لیے، پھر تو جا رہا تھا تو رک رک کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں سنا تھا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، تو جا تو رہا تھا، حکم کی تعمیل تو کر رہا تھا، لیکن مڑ مڑ کر اس لیے دیکھ رہا تھا شاید اللہ کی رحمت جوش مارے، اللہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے جہنم میں جانے سے روک لے، اس لیے میں جا رہا تھا اور رک رک کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں کی ادا پسند آ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تیری اس ادا کے بدلے میں نے تم دونوں کو جنت دے دی۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ریت کے ذرے کے برابر گناہ لے کر آؤ، سمندر کے بوند کے برابر گناہ لے کر آؤ، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے کر آؤ اور توبہ کر لو تو میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ اتنا پیارا ہے کہ بس ایک بار کہو اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں بس آج کے لیے اتنا ہی، ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگ لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ہمارے گناہ چاہے کتنے بھی بڑے ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نیک توفیق عطا کرے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔